الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کو لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے بس، لاچار، مجبور، بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ زندگی گزارنے کا ساز و سامان مہیا کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، حرمین شریفین کا ہر مسلمان کے دل میں جو مقام ہے اور ان سے جو محبت اور عقیدت ہے وہ سب پر عیاں اور بیاں ہے. یعنی اگر کسی کے اندر ایمان ہے، مسلمان ہے وہ، تو مکہ المکرمہ یا اسی طرح المدینہ المنورہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کی عظمت، عزت اور ان دونوں کا احترام ہر ایک مسلمان کے دل میں پایا جاتا ہے، اور یہ پایا جانا ضروری بھی ہے، یہ ایمان کی علامت بھی ہے. انسان کا تعلق اور انسان کا دل وہاں سے جڑا ہوا ہے، یہی اسلام کو مقصود اور مطلوب ہے، کیونکہ وہ دو ایسے مقامات ہیں، دو ایسی جگہیں ہیں جہاں سے ہماری اسلامی شریعت وابستہ ہے. ہمارا ایک واجب وہاں سے واجب کی ادائیگی ہوتی ہے. اگر اللہ نے استطاعت رکھی ہے، کسی کو استطاعت دی ہے، تو ایک واجب کی ادائیگی وہاں جانے کے بعد ہوتی ہے، جسے ہم حج کہتے ہیں. اور الحمدللہ یہ موسم حج کا ہے، اور ہمارے کچھ لوگ
حج کو گئے ہوئے ہیں اور کچھ تیاری میں ہیں، سب سے پہلے تو دعا ہے پروردگار جو جا چکے ہیں یا جو جا رہے ہیں ان کے حج کو شرف قبولیت سے نوازے۔ دوسری دعا، پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ حرمین شریفین کے فضائل اور ان کی عظمت کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے حرمین شریفین کی کہ یہ دونوں حرمت والے پرامن جگہ ہیں، حرمت والی جگہ ہیں، یعنی یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر قتل، فساد، غارت گری، کسی کو لڑائی جھگڑا، یہ ساری چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ درخت نہیں کاٹ سکتے آپ، اتنی حرمت والی جگہ ہیں یہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ خیبر سے واپس ہو رہے تھے اور ساتھ میں ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اس کے بعد جب ہم مقام صحابہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث تیار کیا، حیث یا حیث کہہ سکتے ہیں، جس میں کھجور، پنیر اور گھی کا ملیدہ بنتا ہے، اس کو تیار کیا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا کہ جا کر کے لوگوں کو بلا کر کے لاؤ۔ میں گیا اور لوگوں کو بلا کر کے لایا اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی۔ گویا کہ یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا تھا اسی کی ولیمے کی دعوت تھی۔ آپ نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے وہ دعوت قبول کی اور دعوت ہو گئی۔ آپ ذرا یہاں پر یہ بھی سوچتے چلیں موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کس طرح ہوا اور ہمارے ولیمے کس طرح ہوتے ہیں۔ سفر میں تھے، تھوڑا سا تیار کیا لوگوں، بعض سیرت کی کتابوں میں یہ بھی ذکر موجود ہے، ملتا ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ تو صحابہ کے پاس کھجوریں تھیں، جو کچھ تھا سب لے کر کے پہنچے، دسترخوان بچھا، ولیمہ ہو گیا۔ ایک وہ ولیمہ تھا، ایک ہمارا ولیمہ ہے۔ ذرا غور کریں ہم کیسے محمدی ہیں، ہم کیسے نبی کے ماننے والے ہیں اور کس امت محمدیہ کے اپنے آپ کو حقدار کہتے ہیں۔ بہرحال ذکر یہ کر رہا تھا کہ وہاں پر ولیمہ ہوا۔ اس کے بعد جب وہاں سے روانگی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے احد پر، مقام احد پر پہنچے، جبل احد کے پاس، تو آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ایسا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مدینہ کے بالکل قریب ہے۔ پھر وہاں سے گزر ہوا تو مدینہ جب نظر آنے لگا، مدینہ کے قریب پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جب وہاں پہنچا تو آپ نے فرمایا اللہم انی احرم ما بین جبلیہا مثل ما حرم به ابراہیم مکہ۔ آپ نے فرمایا اے پروردگار میں ان دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے، یعنی مدینہ جو ان دو پہاڑوں کے درمیان میں جگہ ہے، میں اس کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، جس طرح ابراہیم نے علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا۔ اور آگے آپ نے فرمایا اللہم بارک لہم فی مدہم وصاعہم، اے پروردگار یہاں رہنے والوں کے، یہاں کے باشندوں کے، جو لوگ مدینہ میں بستے ہیں، ایسے لوگوں کے مد میں اور صاع میں اے پروردگار تو برکت نصیب فرما، برکت عطا فرما۔ مد اور صاع یہ ناپنے کا ایک پیمانہ تھا، ترازو تھا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی دعا کی، یعنی ان کے روزی میں برکت عطا فرما، ان کو روزی روزگار سے لگا دے۔ یہ اہل مدینہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اسی روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہی معاملہ، یہی رزق کی دعا، یہی برکت کی دعا، یہی امن و امان کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے کیا جب انہوں نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر بسایا تھا۔ وہ دعا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دوسری روایت میں صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلہا وحرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ
وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به ابراہیم علیہ السلام بأہل مکہ. آپ نے فرمایا کہ ابراہیم نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا، یعنی وہاں پر ساری چیزیں حرام ہیں، وہاں پر ساری چیزوں کو حرام قرار دیا. اور اہل مکہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور میں مدینہ کی شہر مدینہ کو حرمت والا شہر قرار دیتا ہوں اسی طرح جس طرح ابراہیم نے قرار دیا. اور میں شہر مدینہ کے لوگوں کے لیے، وہاں کے رہنے بسنے والوں کے مد میں، ساع میں، یعنی ان کی روزی میں برکت کی دعا کرتا ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ بمثل ما دعا به ابراہیم مکہ، اسی طرح ابراہیم نے مکہ والوں کے لیے کیا. تو ان دونوں روایتوں سے مکہ اور مدینہ دونوں کی عظمت اور حرمت کا پتہ چلتا ہے. دعا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. جب ابراہیم نے کہا اپنے رب سے، اے پروردگار اس شہر کو یعنی مکہ کو بلدن آمینہ، امن و امان والا شہر بنا دے، یہاں پہ امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے، اس کو امن و امان کا مرکز بنا دے. اور فرمایا ورزق اہلہا، اس کے اہل و عیال کو، یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں پروردگار تو ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما، ان کو رزق دے دے. من الثمرات، پھلوں کی روزیاں عطا فرما. ایک دوسرے مقام پر فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور ابراہیم نے کہا اے پروردگار اس شہر کو امن و امان والا بنا دے، یہاں امن قائم کر دے، اور یہاں کے لوگوں کو روزی عطا کر. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور ایک اور دعا فرمائی، کہا کہ مجھے اور میرے آل و اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. یعنی ایک یہ دعا ساتھ میں امن و امان اور رزق کی دعا کے ساتھ ساتھ شرک کے خاتمے کی دعا کی، توحید ثابت کرنے کی دعا کی. اور یاد رکھیں جس شہر میں توحید کا قیام ہے، جس شہر میں توحید کا بول بالا ہے، وہ شہر ہمیشہ امن و امان کا شہر مانا جاتا ہے. اور جہاں شرک کا قلعہ ہے، جہاں جو شہر یا جو ملک شرک کا گہوارہ بن جائے، وہاں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. آج پوری دنیا کے حالات ایک طرف، آپ سعودی حکومت کے نظام کو دیکھیں تو ایک طرف آپ کو نظر آئے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معصوم ہے، اخلاقی برائیاں ہیں وہاں پر، اس سے انکار بھی نہیں ہے کسی کو، لیکن توحید کے معاملے میں آج تک اتنا جس طرح توحید قائم ہونی چاہیے وہ سعودی عربیہ کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں، الحمدللہ. اور اسی کی برکت ہے وہاں پر امن و امان ہے. یہ امن و امان یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جس کی برکت سے آپ دیکھیں کہ آج لاکھوں لوگ بیک وقت لاکھوں لوگ ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. ابھی حج کا موسم ہے، جو لوگ حج کرنے گئے وہ لوگ دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ ایک ساتھ نماز، بالکل امن و امان کے ساتھ، بالکل سکون کے ساتھ، بالکل اطمینان کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے وہاں پر جو امن و امان آج بھی قائم ہے. ہاں دشمنان اسلام نے کئی مرتبہ اس امن و امان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام اور نامراد لوٹایا ہے. اور انشاءاللہ قیامت تک دشمنان اسلام کو اللہ تعالیٰ ناکام اور نامراد کرے گا. یہ امن و امان کی برکت ہے. یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے 3 چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، روٹی، کپڑا، مکان. یعنی انسانی زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے: روٹی، کھانے کی کچھ چیزیں ہوں، کپڑا ہو تن ڈھانکنے کے لیے، اور مکان ہو، ایک چھت ہو رہنے کے لیے. لیکن ان سب سے اوپر امن ہے، امن و امان ان سب سے اوپر ہے. آپ کے پاس روٹی ہے، کپڑا، مکان ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن امن و امان نہیں ہے. کسی بھی وقت خطرہ لگا ہوا کہ کہیں سے بھی گولی لگی کہ ہم چلے جائیں گے دنیا سے.
کبھی بھی دنگا ہو سکتا ہے، کبھی بھی مارے جا سکتے ہیں، آپ کو سکون نہیں ہے۔ پھر اس کی ایک مثال سمجھے، مثال کے طور پہ کوئی چیز آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، کھانے کی چیز ہے، ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کھانے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو ڈر ہے کہ اگر میں وہاں گیا تو سامنے سے ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، وہ جھپٹا مار دے گا، آپ وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ امن و امان نہیں وہاں پر، آپ کو وہاں خطرہ لاحق ہے، اس لیے آپ نہیں جائیں گے وہاں پر۔ تو ان تینوں چیزوں سے اوپر امن و امان ہے، شانتی ہے، وہ معاشرہ جو امن و امان والا ہوتا ہے، ہر آدمی وہاں رہنا پسند کرتا ہے۔ جہاں جھگڑے فساد ہوتے ہیں، دنگے ہوتے ہیں، وہاں رہنا پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ برکت جو آج وہاں پر الحمدللہ امن و امان قائم ہے، امن و امان کے ساتھ لاکھوں حاجی الحمدللہ حج کے فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری دعا جو روزے کی بات کی تھی، آج آپ دیکھیں مکہ المکرمہ کے اندر جتنے سارے پھل موجود ہیں وہ پھل وہاں نہیں اگتے، یہ یاد رکھیں آپ، لیکن الحمدللہ کسی بھی پھل کی کمی نہیں وہاں پر، اتنی فراوانی ہے، اور ایک بھی چیز کی پیدائش وہاں نہیں ہے کھجور کے علاوہ، لیکن ہر قسم کا پھل آپ کو وہاں موجود ملے گا۔ اللہ نے نقشہ کھینچا سورہ قصص کے اندر، فرمایا حرمن آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا۔ اللہ نے کہا کہ یہ حرم ہے، یہ حرمت والی جگہ ہے، یہ امن و امان کی جگہ ہے، جہاں پر پھل کھینچے چلے جا رہے ہیں، جہاں پر یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، ہماری جانب سے روزی اور اسی طرح پھل کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو ہر قسم کا پھل وہاں موجود ملے گا، ہر قسم کے میوجات موجود ملیں گے، لیکن وہاں پیداوار نہیں ہوتی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت ہے۔ اس کے بعد مکہ کی ایک فضیلت یہ، اللہ رب العالمین نے مکہ کی قسم کھائی ہے، یہ اس کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن و امان والے شہر کی قسم کھاتا ہوں میں۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا لا اقسم بهذا البلد، اس شہر کی قسم کھاتا ہوں میں، یعنی اس کی عظمت، اس کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل اللہ تعالیٰ جو اس کی قسم کھا رہا ہے۔ پروردگار کا قسم کھانا کسی چیز کا اس کی عظمت کے لیے کافی ہے، اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے، اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، بابرکت، سب سے بابرکت جگہ ہے وہ دنیا کے اندر، یہ دو جگہ سب سے بابرکت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے پروردگار مدینہ شہر کو بھی مکہ جیسی برکت نصیب فرما، مکہ کے دگنی برکت کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو آپ چاہتے تھے جو برکتیں مکہ میں ہیں، جو فضائل مکہ کے ہیں، جو فضائل مسجد الحرام کے ہیں، پروردگار ویسی فضیلت، ویسی برکت یہاں بھی نازل کر دے، یہاں بھی تیرے ماننے والے ہیں۔ اس لیے پتا چلا مکہ میں بڑی برکتیں تھیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی دعا کر سکتے تھے پروردگار مدینہ میں برکتیں نازل فرما، نہیں، کہا جیسا تو نے مکہ میں برکتیں نازل کی ہیں نا، یعنی اس معیار کی برکت یہاں نصیب فرما۔ تو یہ برکتوں کی دو جگہیں ہیں، یہی بات اللہ رب العالمین نے کہی، کیا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً پہلا وہ گھر جو دنیا کے اندر لوگوں کے لیے بنایا گیا عبادت کی غرض سے، وہ مکہ المکرمہ ہے۔ وہ یہی تو ہے مکہ المکرمہ، کعبۃ اللہ، یہی تو وہ گھر ہے جو لوگوں کے لیے سب سے پہلے دنیا کے اندر بنایا گیا۔ آگے فرمایا اس کی صفت بیان کی مبارکن، یہ گھر بابرکت والی ہے، یہ گھر برکت کی جگہ ہے، یہاں رحمتوں کا نزول ہے، یہاں برکتوں کا نزول ہے، وہدی للعالمین، اور یہاں دنیا جہان کے لیے، لوگوں کے لیے
اللہ نے ہدایت رکھا ہے، یعنی یہ جگہ مرکز رشد و ہدایت ہے، رشد و ہدایت کا مرکز ہے، اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے رشد و ہدایت کا چشمہ پھوٹا اور پوری دنیا کے اندر پھیلا، اسلام کا چشمہ پھوٹا پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر ان کی ولادت، یہ بھی اس کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آگے فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں بہت ساری کھلی نشانیاں ہیں اس جگہ کے اندر، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ سمجھو مامون ہو گیا، وہ حفظ و امان میں آ گیا، وہ سکون کی جگہ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا وہ شخص جو یہاں پر داخل ہو گیا، یہاں پہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 5 چیزوں کا ذکر کیا، 5 خصوصیات کا۔ پہلی چیز، خانہ کعبہ سب سے پہلا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروایا۔ دوسری چیز، یہ جگہ بابرکت جگہ ہے۔ تیسری چیز، مرکز رشد و ہدایت ہے، یہاں سے ہدایت اور لوگوں کی بھلائی خیرخواہی عام ہوتی ہے، پھیلتی ہے۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں کھلی نشانیاں ہیں، شاعر اللہ ہے، اللہ کے شاعر یہاں پر موجود ہے، جیسے کہ زمزم کا معجزہ آپ دیکھ لیجئے، آج پوری دنیا زمزم کے پانی سے سیراب ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، اور تو اور جو وہ گھر ہے اس کا طواف، اس کا چکر لگانا، دنیا کے اندر ایک ہی گھر ایسا ہے یعنی کعبۃ اللہ جس کا چکر لگانے پر اللہ رب العالمین نے ثواب رکھا ہے، نیکی رکھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں بھی چکر لگاتے رہیں، کوئی ثواب وہاں ملنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو اس جگہ کے علاوہ جو دوسرے جگہوں کا چکر لگاتے ہیں وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، وہاں ثواب وہاں نہیں ملنے والا، یاد رکھیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید کہہ رہا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ یہ لوگ بیت عتیق یعنی کعبۃ اللہ کا چکر لگائیں، طواف کریں، اللہ نے اس میں ثواب رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی گھر کا چکر، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں، کہیں بھی چکر لگانے سے ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایک 5ویں چیز اس میں ذکر کی کہ یہ امن کا گہوارہ ہے، اور اس کی فضیلت یہ کہ یہ سب سے پاکیزہ جگہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے کہا جب ہم نے اس گھر کی تعمیر کروائی تو ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ دونوں اس گھر کو پاک رکھیں، پاکیزہ رکھیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے، وہاں پر اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یعنی عبادت کرنے والوں کے لیے اس جگہ کو پاک رکھا جائے۔ تو پوری دنیا میں سب سے پاکیزہ جگہ حرمین الشریفین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں، مکہ تو مجھے کتنا عزیز ہے، تو مجھے کتنا پیارا ہے۔ آپ نے فرمایا ما اطیبک من بلدۃ واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ آپ نے فرمایا اے مکہ شہر، تو مجھے کتنا عزیز ہے، تو مجھے کتنا پیارا ہے، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو میرے نزدیک کتنا محبوب ہے۔ ولولا ان قومی اخرجونی، اگر میری قوم کے لوگ مجھے نہ نکالتے، تجھ سے دور نہ کرتے، اے شہر مکہ اگر مجھے تجھ سے دور نہ کرتے تو میں تیرے علاوہ کہیں نہیں جاتا، تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا، میں ہجرت نہیں کرتا اگر میری قوم کے لوگ مجھے نہ نکالتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مکہ کے لیے بہترین الفاظ نکلے کہ کتنا عزیز ہے تو مجھے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور فضیلت یہ کہ مکہ اور مدینہ کے اندر دجال داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یأتی اربعۃ مساجد
چار ایسی جگہیں ہیں جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکتا. اس کی اطراف کی جگہوں پر تو جائے گا لیکن ان جگہوں پر نہیں جائے گا. تو آپ نے 4 جگہوں کا تذکرہ کیا. المسجد الحرام، سب سے پہلے مسجد حرام کا تذکرہ کیا. والمسجد الاقصی، مسجد اقصی فلسطین کا تذکرہ کیا. والطور، کوہ طور کا تذکرہ کیا. والمدینہ، اور مدینہ المنورہ کا تذکرہ کیا. ان 4 مقامات پر دجال نہیں جا سکتا، وہاں داخل نہیں ہو سکتا. یہ ان کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے. اسی طرح ایمان، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ایمان مکہ اور مدینہ میں جا کر کے سمٹ جائے گا. کیا مطلب ہے؟ اہل ایمان جن کے پاس حقیقی ایمان ہوگا، جن کے شرک و بدعت کی غلاظت نہیں ہوگی، وہ لوگ صرف مکہ اور مدینہ میں جا کر کے سمٹ جائیں گے. باقی اطراف میں مسلمان تو ہوں گے لیکن ان کے پاس صحیح ایمان نہیں ہوگا. پتہ یہ چلا کہ جو صحیح معنوں میں جو لوگ جن کا عقیدہ درست ہوگا، جن کے پاس صحیح ایمان ہوگا، وہ صرف مکہ اور مدینہ میں ہوں گے. وہ کب؟ قیامت کے قریب میں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما يأرز الحية في حجرها. آپ نے فرمایا کہ اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا اور یہ غربت کی حالت میں ہی ختم ہوگا، پھر یہ غریب ہو جائے گا جیسے کہ یہ شروع ہوا تھا. وَهُوَ يَعْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ جو ہے یہ دونوں مسجدوں میں، یعنی مسجد حرم اور مسجد نبوی، دونوں جگہوں پر سمٹ کر رہ جائے گا یہ اسلام. یہ اہل ایمان ان دونوں جگہوں پر سمٹ کر رہ جائیں گے، اس کے علاوہ ایمان والے باقی نہیں بچیں گے. اس کی مثال بھی دی کما تعرض الحیۃ فی حجرہا، جیسے کہ سانپ اپنے بل میں، اپنے مقام میں گھس جاتا ہے نا، اسی طرح اہل اسلام بھی ان 2 جگہوں پر آ کر کے سمٹ جائیں گے. باقی دنیا میں مسلمان ہوں گے لیکن ان کے پاس حقیقی ایمان نہیں ہوگا. حقیقی ایمان والے قیامت کے قریب مسجد حرمین میں، یعنی دونوں جگہوں پر مکہ اور مدینہ کے اندر جا کر کے سمٹ جائیں گے. اسی طرح مسجد حرمین میں نماز کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلاۃ فی مسجدی افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ. آپ نے فرمایا میری مسجد میں ایک نماز کا ثواب، یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1000 نمازوں کے برابر، سوائے مسجد حرام کے. اور فرمایا مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 نماز. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. یعنی اگر ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، اگر کوئی جا کر کے وہاں 10 دن نمازیں پڑھ لے تو یہاں دوسرے مقامات پر پوری زندگی نماز پڑھتا ہے تب بھی اس کے برابر نہیں پہنچے گا. اتنی فضیلت، سبحان اللہ، اللہ نے اتنی فضیلت رکھی ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت. مگر افسوس ہوتا ہے ہمارے ہندوستان پاکستان سے کچھ لوگ جاتے ہیں اور وہاں مسجد حرام میں وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. افسوس کی بات ہے، سیدھا سیدھا حدیث کا انکار ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے اس سے محروم ہے. اتنا پیسہ، اتنا روپیہ خرچ کر کے مکہ المکرمہ کا سفر، مدینہ المنورہ کا سفر، اس کے بعد وہاں کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنا، کتنی افسوس کی بات ہے. ایسے لوگوں سے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اتنا پیسہ مت خرچ کیجیے، کوئی مطلب ہی نہیں جانے کا وہاں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1,00,000 نماز کوئی پڑھے دوسری مسجدوں میں، ہماری مسجد میں مسجد حرام میں آ کر کے 1 نماز پڑھے 1,00,000 کے برابر ثواب ہے. کم ہو گیا 1,00,000 کم ہے، پھر وہاں جا کر کے نماز نہیں پڑھتے. کتنے افسوس کی بات ہے.
میرے بھائیوں ذرا غور کرنے کی بات ہے. میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا ایسی حماقت نہ کیجیے، آپ ایسی بیوقوفی مت کیجیے. یہ موقع اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو نہیں دے گا. جو موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو بھیجا ہے، اپنے گھر کی زیارت کروائیے، یہ آپ خوش نصیب ہیں. اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ وہاں جا کر کے نماز پڑھیے. ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے والد رحمہ اللہ جب حج کے سفر کو گئے تو ان کے گروپ میں ایک شخص تھا، تو اس نے کہا، وہ کہنے لگا، یار خلیل بھائی، ہمارے امام صاحب نے کہا ہے کہ وہاں جانا تو تم نماز مت پڑھنا ان کے پیچھے، ورنہ تمہارا حج ہی نہیں ہوگا. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں، وہ ذکر کرنے لگا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب ہم لوگ کوئی کسی گھر کے ذمہ دار کو بناتے ہیں، ایک گھر بناتے ہیں، تو جب اس کا کسی کو ذمہ دار بنانا ہوتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیتے ہیں کہ یہ شخص گھر چلا سکتا ہے. کوئی مدرسہ بناتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہترین ذمہ دار کا انتخاب کرتے ہیں. کوئی ادارہ بناتے ہیں تو اس کے لیے بہترین ذمہ دار کا، کوئی مسجد بناتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہترین ذمہ دار کا انتخاب کرتے ہیں جو لے کر کے مسجد کو چل سکے، ادارے کو چل سکے، اچھے انداز میں لے کر کے چلے. اتنی بڑی مسجد، پوری دنیا کے مسلمان یہاں جمع ہوتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان یہاں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اگر اس کے امام کو منتخب کیا گیا ہے تو یہ اللہ کی جانب سے ہو سکتا ہے. اللہ نے ایسے منتخب نہیں کیا ہوگا. میں تو نماز پڑھوں گا، سبحان اللہ، اس کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی. اور سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، جو لوگ حج کو جا رہے ہیں، وہاں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ بہت بڑی حماقت ہے. اللہ نے جو آپ کو موقع دیا وہ آپ نے گنوا دیا، کوئی مطلب ہی نہیں ہوا پھر وہاں پر. لہذا اس مسجد میں جس میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، آپ فرض نماز کے علاوہ خوب نفل پڑھیں، جتنی ہو سکے دعائیں کریں، نفل پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع نصیب کیا ہے. وہ جگہ ایسی ہے جہاں سے جب آخری وقت میں انسان نکلتا ہے تو آنکھوں میں، جس کے دل میں ایمان ہے وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے نکلتا ہے. کعبۃ اللہ کو آخری بار دیکھتے دیکھتے نکلتا ہے. والد رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، کہتے تھے کہ جب میں آخری بار بس میں بیٹھ گیا، اب یہ ہوا کہ جب اس گھر کو، اس اللہ کے گھر کو اب دیکھنا نصیب نہیں ہوگا تو میں رو رہا تھا، گھنٹوں رو رہا میں کہ اب دیکھنے نہیں ملے گا، اب پتہ نہیں کب ملے کہ نہ ملے. یہ ایموشنز ہمارے جڑے ہوئے ہیں ان گھروں سے، اللہ کے اس گھر سے. پروردگار سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے گھر کا دیدار کروا دے. پروردگار ہم تمام لوگوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. ہم تمام لوگوں کو عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. پروردگار اپنے گھر کے دیدار کے صدقے، اپنے گھر میں عبادت کے صدقے پروردگار ہمارے گناہوں کی معافی تلافی فرما دے. پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.